اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی روشنی میں انسان کی تاریخ بیان ہو رہی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی نشانیاں اور انسان کی تاریخ اس قوم کو جگانے اور سمجھانے کے لیے تفصیل سے نازل فرمائی ہیں۔ ہم مختصر سا بیان کریں گے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان ہزاروں سال گزرنے کے بعد اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان کافی بگڑ چکا تھا۔ شیطان نے ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کیا ہوا تھا۔ مختلف قسم کے گناہوں کے ساتھ ساتھ شرک کرتے تھے، مختلف قسم کے مجسمے بناتے تھے، کوئی اپنے باپ کا، کوئی دادا کا، کوئی کسی اور چیز کا، اور شرک کیا کرتے تھے۔ تو جب نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف بھیجا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ تو نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف پیغمبر بھیجا گیا ہوں، میں تمہیں سمجھانے اور ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور جس راستے پر تم لوگ جا رہے ہو مجھے خوف ہے کہ تم لوگوں پر ایک بہت بڑا عذاب آ جائے گا۔ دن رات نوح علیہ السلام لوگوں کے دروازوں پہ گئے، دھوپ میں، سائے میں، بارش میں، 950 سال لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے اور شرک اور گناہ سے توبہ کرنے کی کوشش کی نوح علیہ السلام نے۔ ایک دفعہ کسی کے دروازے پر جا کر دوسری دفعہ جانا کتنا بوجھل ہوتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے ہیں وہ تو انت تک محنت کے لیے بھیجے گئے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے آخر دم تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پوری 950 سال کی کوشش کے دوران صرف 80-82 لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے آئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ اب ان میں سے اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، یہی لوگ تھے جنہوں نے ایمان لے آئے۔ اب ایک کشتی بناؤ ہمارے سامنے، اللہ نے فرمایا ہمارے سامنے ایک کشتی بناؤ، تو اس کشتی میں تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا، جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ، اور باقی کو اللہ تعالیٰ غرق کرنے والا ہے۔ تو جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، یہ کافر جب ان پہ گزرتے تو ہنستے، تو مومن لوگ بھی ان سے کہتے کہ آج تم ہم پر ہنس رہے ہو، کل کو تمہاری ہنسی اڑائی جائے گی۔ تب اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا اور زمین کو حکم دیا کہ اوپر سے پانی اور نیچے سے پانی نکالنا شروع کر دو، برسنا شروع کر دو۔ پورا جو ہے نا وہ علاقہ پانی میں ڈوب گیا۔ پانی پہاڑوں کے
چوٹیوں تک جا پہنچا۔ اسی دوران نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کہ مشرکوں میں سے تھا، وہ جو ہے نا، اس کو نوح علیہ السلام نے پکارا کہ آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور چھوڑ دو شرک وغیرہ اور ضد چھوڑ دو، آ جاؤ، آج اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جبکہ اس کو یقین تھا کہ وہ پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لے گا، اور اسی دوران میں اس پر بھی پانی کا ریلا آیا اور ڈوب گیا۔ ایسے عذاب سے والدین بھی اپنی گمراہ اولاد کو نہیں بچا سکتے۔ یہ تمام تاریخ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اس امت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، تاکہ انسان ان سے عبرت حاصل کرے اور دیکھے کہ اگر پچھلے قوموں پر اس طرح عذاب آئے ہیں تو ہم پر بھی آ سکتے ہیں عذاب، فردن بھی اور اجتماعی عذاب بھی۔ اس سے سبق لینا ضروری ہے۔ بیان اب بھی جاری ہے۔